ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا رؤیائے صالحہ کے ساتھ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے صبح بعینہ وہ خواب آپ کا پورا ہو جایا کرتا تھا۔ جو رات کو خواب میں دیکھا، جو اللہ نے دکھایا، بالکل بعینی آپ وہ صبح اپنے خواب کو پورا ہوتا ہوئے دیکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بعد غار حرا کے اندر تنہائی میں اللہ کی عبادت شروع فرمائی۔ عبادت تو بچپن سے ہی کر رہے تھے، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے تھے، لیکن جب قرآن کو نازل ہونا تھا، قرآن کے نزول کا وقت آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر جاتے اور کئی راتیں آپ وہاں رہتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کھانے پینے کا سامان پہنچا دیا کرتی، یا جب سامان ختم ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے اور پھر کوئی 2-3 دن کا کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے جاتے اور غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی، تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنا آپ کو پسند آیا، وہاں اللہ کی عبادت میں ذکر و اذکار میں مشغول رہنے لگے۔ جب ذکر و اذکار میں کچھ وہاں وقت گزر گیا، تقریباً 1 مہینے سے زیادہ، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول شروع فرمایا، قرآن نازل ہونا شروع فرمایا۔ وہ قرآن جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، جو اس امت کے لیے اللہ نے محفوظ کیا تھا لوح محفوظ کے اندر، جو اس امت کو اللہ نے پڑھنے کے لیے عطا کرنا تھا، اس امت کے دلوں میں جس قرآن کو اتارنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ غار حرا کے اندر قرآن کو نازل کرنا شروع فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف، اللہ اللہ کرنے میں مصروف، اللہ کا نام لینے میں مصروف۔ ادھر سے وحی کا آغاز ہو گیا، وحی لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا، انبیاء کے پاس وحی لانے والا، رسولوں کے پاس وحی لانے والا، آسمانی صحیفوں کو لانے والا، آسمانی کتابوں کو لانے والا، اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں کو پہنچانے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ 575 سال بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے آسمانوں پہ تشریف لے جائے ہوئے 575 سال گزر گئے۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد اللہ پاک نے اب وحی کا آغاز فرمایا، اپنے آخری نبی پر اپنے قرآن کو نازل فرمایا، اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ غار حرا کے اندر میرے محبوب کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، میرے آقا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے دیکھا، حیران ہو گئے، آج سے پہلے کبھی ملاقات نہ ہوئی، آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ قریب آ کر کہنے لگا، ما اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے آقا کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محبوب پڑھیے، اللہ کا نام لے کر پڑھیے، رب العالمین کا نام لے کر پڑھیے، جو پیدا کرنے والا ہے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع فرمائیے۔ قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی
الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ رب جو پیدا کرنے والا ہے، وہ رب جو خالق ہے، وہ رب جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آسمان کو بنایا، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے زمین کو بنایا، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے سورج کو چمکایا، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے چاند کو نورانیت عطا فرمائی، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرمایا، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت میں فرمایا اپنے رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھنا شروع فرمائیے۔ میرے آقا نے حضرت جبرائیل کی جب یہ بات سنی، آگے سے فرما دیا ما انا بقارئ، میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں، میں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، دنیا میں میرا کوئی شاگرد نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے کسی کا شاگرد نہیں بنایا، براہ راست علوم حکمت عطا فرمائے، براہ راست اپنے نبی کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا۔ امی ہونا یہ آپ کا ایک الگ معجزہ ہے، آپ امی ہیں، کسی سے سیکھا نہیں، کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا کوئی نہیں، اس کے باوجود ساری کائنات میں اللہ نے سب سے بڑا علم اپنے حبیب کو دیا، سب سے بڑا علم اپنے محبوب کو دیا، صرف زمین کا علم نہیں دیا، آسمانوں کا علم بھی عطا فرمایا، آسمانوں کے احوال کا علم بھی عطا کیا، آسمان کے نظام کا بارے میں بھی اللہ کے نبی کو علم دیا، زمین کے تمام علوم آپ کو عطا فرمائے، ہر علم آپ کو عطا فرما دیا۔ فرما میرے محبوب پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، میں نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، فرمایا آقا میرے ساتھ لگ جائیے، میرے سینے کے ساتھ لگیے۔ حضرت جبرائیل نے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے میرے آقا کو دبایا، دبانے کے بعد پھر فرمانے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے آقا نے پھر وہی جواب دیا، فرمایا ما انا بقارئ۔ حضرت جبرائیل نے دوسری مرتبہ پھر سینے سے لگا کے دبایا، پھر عرض کرنے لگے آقا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ نے دوسری مرتبہ بھی وہی جواب ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، کیونکہ قرآن کا نزول ہے، قرآن اترنا کوئی معمولی بات نہیں، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں فرمایا اگر میں قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ میرے کلام کو برداشت نہ کر سکتا، پہاڑ میرے کلام کا وزن نہ اٹھا سکتا، اگر زمین پہ نازل کر دیتا زمین پھٹ جاتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پہ اتارا، اس لیے فرمانے لگے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، ابھی میں نے پڑھنا شروع نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ پھر سینے سے لگایا، پھر اتنی زور سے دبایا، میرے آقا نے فرمایا مجھے سختی محسوس ہونے لگی، مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی۔ حضرت جبرائیل نے چھوڑ دیا، فرمانے لگے اب پڑھنا شروع فرمائیے، اب فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وہی اترنے لگ گئی، فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ حضرت جبرائیل نے یہ 5 آیات آپ کو پڑھ کے سنائی، ادھر سے میرے محبوب نے قرآن پڑھنے کا آغاز فرمایا، قرآن کی تلاوت کا آغاز فرما دیا۔ فرمایا جبرائیل ٹھیک ہے، اب آپ نے آیات کو دہرایا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من
अलक, मेरे महबूब ने कुरान पढ़ा होगा, मेरे महबूब ने जब कुरान की तिलावत फरमाई होगी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हैरान हो गए होंगे, कुरान सुन के वो भी हैरान हो गए होंगे। इतने आला तरीके से कुरान की तिलावत फरमाई, इतने शानदार तरीके से कुरान पढ़ा, इतनी ज़बान के अंदर अल्लाह ने तासीर पैदा फरमाई, आवाज़ के अंदर इतना अल्लाह ने असर पैदा फरमाया। आपने कुरान की आयात की तिलावत फरमा ली, 5 आयात आप पे नाजिल कर दी गई, 5 आयात आप पर उतार दी गई। फरमाया आका आज के बाद आपके पास मैं फरिश्ता अल्लाह का कुरान लेकर आया करूँगा। अब वही का आगाज हो गया है, अब मैं आप पर कुरान लाया करूँगा, अल्लाह का कलाम आपको लाकर दिया करूँगा। कुरान की जो पहली वही है 5 आयात पर मुश्तमिल है। सूरतुल अलक की पहली 5 आयात पहली मर्तबा जो नाजिल हुई गार हिरा में, उन आयात को समझें, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। पहली 5 आयात जिससे अल्लाह ने कुरान की इब्तिदा फरमाई नुज़ूल के एतबार से। क्या फरमाया? 5 आयात क्या हैं? इक़रा, पढ़िए आप, तिलावत कीजिए। इक़रा क्या मतलब है? आप पढ़िए, तिलावत कीजिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए, वो रब जो पैदा करने वाला है। पहली आयत कितनी जानदार है, पढ़िए आप। किससे? अपने रब के नाम के साथ, वो रब जो हर चीज को पैदा करने वाला है, जो खालिक है, जो मालिक है। अपने रब के नाम के साथ पढ़िए। हर चीज की इब्तिदा अल्लाह के नाम से होती है। पहली बात तो ये समझाई, हर काम किसके नाम से करना है? हर जायज हलाल मुबाह काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना है। कुरान की तिलावत शुरू करनी है तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करनी है। अल्लाह का नाम बरकत वाला नाम है। इक़रा, पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम के साथ। रब के नाम के अंदर बड़ी ताकत है, अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है। इतना ताकतवर ये नाम है, हदीस पाक में है, इरशाद फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, अल्लाह का नाम ले ले, अपने घर में दाखिल होते वक़्त अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़े, तो फरमाया कि शयातीन एक दूसरे को कहते हैं कि इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि इसमें दाखिल होने वाले ने अल्लाह का नाम ले लिया है। ये अल्लाह के नाम की ताकत है। हम वैसे ही आते जाते, ना जाते वक़्त अल्लाह का नाम, ना आते वक़्त अल्लाह का नाम, इसलिए हमारे घरों में शयातीन के डेरे लगे हुए हैं। अल्लाह का नाम तो लेता ही कोई नहीं, जब बंदा जाता है तो साथ शैतान भी अंदर ही साथ ही जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अंदर दाखिल हो, वही शैतान के लिए सबसे बड़ी रुकावट। वो कहता मैं अंदर नहीं जा सकता, अल्लाह का नाम आ गया है। फिर इरशाद फरमाया जो शख्स खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम से ही बरकतों का मालिक है, बरकत अता फरमाए। जो पढ़ लेता है, फरमाया शैतान फिर दूसरों शयातीन को कहता है कि इस घर में न रहने की कोई जगह है, न इस घर में तुम्हें खाने के लिए कुछ मिलेगा, क्योंकि इसने दाखिल होते वक़्त भी अल्लाह का नाम लिया है, खाते वक़्त भी अल्लाह का नाम लिया है। इसके घर की हिफाजत भी अल्लाह करेगा, इसके खाने की हिफाजत भी अल्लाह करेगा। ये उस रब के नाम की ताकत है, वही की पहली आयत है। फरमाया आप अपने रब के नाम से शुरू फरमाएं, पढ़ना शुरू कीजिए। अगली बात इक़रा, पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम के साथ। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, रब जो है ना, रब ये अल्लाह की तमाम सिफात को शामिल है। ये सिफ्त रब,
اللہ رب ہے سب کا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ یہ جو لفظ رب ہے یہ ہر صفت کو شامل ہے۔ فرمایا آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کریں۔ سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو رب ہے نا، رب، یہ بہت پسندیدہ جملہ۔ انبیاء جب بھی دعا مانگتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ رب کے ساتھ، اے میرے رب، میرے پروردگار، میرے پالنہار، میرے مالک، میرے معبود، مجھے کھلانے والے، سب اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور انبیاء جب اللہ سے مدد مانگتے تھے تب بھی یہی فرماتے تھے، ربی انی مغلوب فانتصر، اے ہمارے رب اب ہم اپنی قوم سے تھک گئے ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ رب کے ساتھ وہ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے تھے۔ یہ رب، اب دیکھیں قرآن کی آخری 2 سورتیں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ اگلی سورت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، آپ پناہ مانگیے اس رب کی جو لوگوں کا معبود ہے۔ اللہ نے اپنی صفت رب کو ذکر فرمایا، اپنے رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھنا شروع فرمائیے۔ قرآن میں جتنی دعائیں ہیں ربنا کے ساتھ بہت زیادہ دعائیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں پہ پکڑ مت فرما۔ بے شمار، بہرحال قرآن کی پہلی آیت فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا سورۃ العلق کی پہلی آیت میں فرمایا میرے محبوب اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جو اکرام کرنے والا ہے، جو عزت عطا کرنے والا ہے، جو رب بڑا کریم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھتے جائیے جس رب نے پیدا فرمایا، پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم دیا، قلم کے ذریعے سے اسے تعلیم عطا فرمائی، علم الانسان ما لم یعلم، اس رب نے وہ علم عطا فرمائے جو بندہ پہلے جانتا نہیں تھا، وہ علوم اللہ پاک نے عطا فرما دیے۔ قرآن کریم کی پہلی آیات آئی، اللہ پاک نے سب سے پہلے جب وحی کو نازل فرمایا اپنے محبوب کو فرمایا اللہ کا نام لے کے پڑھتے رہیے، اللہ کا نام لے کے قرآن کی تلاوت فرمائیے۔ 5 آیات لینے کے بعد میرے آقا اپنے گھر تشریف لائے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا میرے آقا کے سارے جسم پہ پسینہ ہے، چہرے مبارک سے بھی پسینہ ٹپک رہا ہے، سارے وجود نبوت میں پسینہ آ چکا ہے، آقا مدنی کا جسم پہ کم کپی طاری ہو چکی ہے۔ گھر تشریف لانے کے بعد فرمایا زملونی زملونی، فرمایا خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھ پہ کمبل ڈالو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہوئے جو کہ قرآن نازل ہوا، قرآن اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل فرمایا،
وحی کا اترنا کوئی معمولی بات نہیں، قرآن کا اترنا معمولی بات نہیں۔ آج جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ میرے آقا کے سینے کا صدقہ ہے۔ سارا وزن خود برداشت فرمایا، ساری گھبراہٹ کو خود برداشت فرمایا، پھر امت کو تلاوت کر کے سنایا، امت کے لیے پڑھنا آسان فرما دیا، امت کے لیے سیکھنا آسان کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا پہ جب وحی نازل ہوتی آقا کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، چہرے پہ پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں آقا میری ران پر اپنی ران رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ران پہ اتنا وزن محسوس ہوا، ایسا لگتا تھا میری ران پہ کوئی پہاڑ لا کے رکھ دیا گیا ہو، ان قریب میری ران ختم ہو جائے گی۔ فرماتے وحی کا سلسلہ جب وحی نازل ہوتی اللہ کے نبی کے چہرے پہ پسینہ آ جاتا۔ آج بھی اپنے گھر تشریف لائے، فرمایا خدیجہ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، کمبل ڈالو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل ڈالا، پھر میرے آقا کو تسلی دینے لگی، فرمانے لگی آقا گھبرائیے نہ، پریشان نہ ہوئیے، آپ کا رب آپ کی حفاظت بھی کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمدردی کرنے والے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے والے ہیں۔ فرمایا پریشان نہ ہوئیے، اللہ نے آپ پر اپنے کلام کو اتارنا شروع فرما دیا ہے۔ قرآن کی پہلی آیات جب اتری ظاہر سی بات ہے کہ گھبراہٹ تو ہوگی، پریشانی تو ہے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر میں پہاڑ پہ اتار دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کے حبیب کے سینے پہ اتر رہا ہے، اللہ کے محبوب کے دل مبارک پہ اتر رہا ہے تو گھبراہٹ تو ہوگی، پسینہ تو آئے گا، کب کبھی تو جسم مبارک پر آئے گی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے رب کو دیکھنا، توجہ کریں، رب کو دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اسی طرح رب کے کلام کو برداشت کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ دونوں صفات میرے محبوب کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی آرزو کی تھی، اللہ نے ہلکی سی تجلی ڈالی تھی کوہ طور پہ، معمولی سی تجلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ یہ میرے محبوب کی صفات ہے کہ قرآن بھی برداشت کر رہے ہیں، معراج پہ جا کے اپنے رب سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی سینے پہ برداشت کر رہے ہیں، قرآن بھی سینے پر اتر رہا ہے، معراج کی شب جا کر براہ راست اپنے رب سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ یہ میرے محبوب کا خاصہ ہے، قرآن اترا، بہرحال اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا میرے محبوب اب آپ قرآن پڑھیے اور اپنی امت کو پڑھ پڑھ کے سنائیے، اپنی امت کو قرآن سنائیے، ان کو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کا آغاز فرمایا، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنانے لگی، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے لگے، جو بھی قرآن سنتا حیران ہو جاتا، جو قرآن سنتا پریشان ہو جاتا، وہ کہتا بڑے بڑے شعراء کے کلام سنے، بڑی فصاحت و بلاغت والے کلام سنے، لیکن ایسا کلام کبھی نہیں سنا، اتنا پر تاثیر کلام کبھی نہیں سنا، اتنا دلوں پہ اثر کرنے والا کلام نہیں سنا۔ میرے آقا قرآن کی تلاوت فرماتی، جس کے کانوں میں قرآن کی آواز چلی جاتی اللہ اس کے دل کے اندر ایمان کو اتار دیا کرتا۔ قرآن پڑھتے لوگوں کو سناتے اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا، لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اس لیے ابو جہل نے مکہ